یہ تمام میڈیا کو میں دکھانا چاہتا ہوں. سمیدین بلوچ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تصویریں ایک دہشت گرد کیمپ میں ہے, اور دہشت گرد علی نظر جو اب تربت میں جس نے ہمارے مزدوروں کو شہید کیا اور بی ایل ایف کے نام سے قبول کر دیا. میں چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالاچ کے لیے اگر جوڈیشل کمیشن آپ نے بنایا ہے ہمیں قبول ہے, آپ تربت کے ان مزدوروں کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنائے جن کو شہید کیا گیا اور بی ایل ایف نے مان لیا, آپ ان کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں. میرے بھائیوں, جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے انڈیا خاص کر بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہے اور اس کے تانے بانے انڈیا اور راہ سے ملتے ہیں. اس کی موجودہ مثال امام شمبے سے آپ پوچھ لے, اور اب کچھ دن پہلے سرفراز بنگلزئی نے سرنڈر کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ فی بندے کو مارنے کے لیے ہمیں راہ پیسے دیتا ہے, ہمیں پیمنٹ کرتا ہے. تو آپ کو پتا ہو کہ یہ پوری جنگ جس طرح سے چل رہا ہے اس میں ہمارے دشمن ممالک ملوث ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ میں میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مظلوم نہیں بنے, آپ دہشت گردوں کے دوست ہیں, آپ کی تصویریں دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. ہم مظلوم ہیں, مظلومیت کی دعویٰ ہم کریں کہ ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہیں, ہمارے گھروں سے لاشیں نکلے ہیں. اسی لیے میڈیا حضرات کو میں پھر بلوچستان کی دعوت دوں گا. میں بلوچستان کی چپے چپے پہ تمام اسلام آباد کی میڈیا کو بلاؤں گا اور وہاں پہ دکھاؤں گا کہ آپ دیکھ لیں ان دہشت گردوں تنظیموں کی ظلم, اور انہوں نے جتے بنائے ہیں. دہشت گردوں کی اپنی عدالتیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ انڈین ایجنسی را ملوث ہے. میں نام لے کے کہتا ہوں, را جو ہمیں سبوتاش کرنا چاہتا ہے, جو ہمارے سی پی ایک کو ختم کرنا چاہتا ہے, جو بلوچستان کو پاکستان سے توڑنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے جو بھی بلوچستان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, تو اس کو شہید کیا جاتا ہے. یہ شہادتیں ہم دیتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس پاک وطن پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. میرا نام میر غلام فرید ریحانی ہے, میں شہداء فورم نصیر آباد ڈویژن کا صدر ہوں. سب سے پہلے تو میں تمام صحافی حضرت کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے کیمپ پر آئے ہیں. ہماری جو نیریٹو ہے آپ دنیا کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کل جب ہم لوگوں نے شہداء فورم سے اپنا کیمپ لگایا تو اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک چال اٹھا ہے جس میں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ہمارے تصویروں پر نشانات لگائے جا رہے ہیں, اور کل سے مختلف تنظیموں کی طرف سے وائس میسیجز چلائے جا رہے ہیں کہ یہ جمال ریحانی, فرید ریحانی, ان کو ہم ماریں گے, اس طرح کریں گے. آپ خود باشعور لوگ ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے, کیونکہ مظلوم کبھی بھی دھمکی نہیں دیتا ہے, دھمکی دیتا ہے ظالم, دھمکی دیتا ہے. اور سوشل میڈیا کا جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کل ٹویٹر پر ہماری تصویریں چلائی جا رہے ہیں اور یہاں پہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ آئے ہیں ہمیں مارنے کے لیے. آپ لوگ ہیں ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ, آپ ہمیں قتل کر رہے ہیں, آپ ہمیں شہید کر رہے ہیں, آپ نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, اور آپ مسنگ پرسن کی جو ڈونگ رچایا جا رہا ہے اس کا ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کو دوں. ذاکر مجید, آپ جائیں, اس کی تصویر وہاں پہ لگا ہوا ہے, ذاکر مجید کا جو بی ایس او کا چیئرمین تھا, اس کی تصویر آج بھی مسنگ پرسن کی لسٹ پہ ہے. لیکن بلوچستان ہائی کورٹ میں اس کی والدہ نے جا کر خود اس ٹائم کے جو آج کے ہمارے چیف جسٹس ہے نعیم افغان صاحب, اس کے سامنے اس کی والدہ پیش ہوئے. اس نے کہا کہ میرا بیٹا دبئی میں ہے اور منتھلی مجھے 32,000 روپے بھیجتا ہے اور وہ اپنے ماموں کے ساتھ ہے. اس کیس کا جو کیس ہے اس کا چیف جسٹس کا ریمارکس اور جو ججمنٹ ہے وہ بھی میں آپ میڈیا حضرات کو دوں گا. تو ہم لوگ یہ اسی لیے کہتے ہیں. اور پھر جب آپ دیکھ لیں, جب آپ کے گوادر پی سی پہ حملہ ہوتا ہے وہاں بھی مسنگ پرسن نکلتے ہیں. آپ کے اسٹاک مارکیٹ پہ, اسٹاک ایکسچینج پہ کراچی میں حملہ ہوتا ہے وہاں بھی جو نام لسٹ میں وہاں بھی مسنگ پرسن کے نام نکل رہے ہیں. تو آپ کے چائنیز قونصلیٹ پہ کراچی میں حملہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی مسنگ پرسن کی نام نکل رہے ہیں. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن پہ ہمیں شکوک شبہات ہے. اس لیے شکوک شبہات ہے وہ جو شہداء فورم کا جو مین مقصد ہے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں, اگر ہم مسنگ پرسن کی, میں جو اوریجنل مسنگ پرسن ہے ہم لوگ مذمت کرتے ہیں, ہم لوگوں میں اخلاقی جرت ہے, لیکن کل سے جو بوچھاڑ جو بی ایل اے, بی آر اے اور بی ایل ایف کی طرف سے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ اور ہمارے تصویروں پر جو نشانات لگائے جا رہے ہیں, آپ میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ظالم اور مظلوم کا فرق ابھی آپ کے سامنے بھی ہوگا. ہم نے
کل سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ پرامن بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری مائیں بہنیں ہماری یہ سارے بچے اور بچیاں یہ یتیم ہو چکے ہیں ان دہشت گردوں کی وجہ سے جنہوں نے اس ملک کو سبوتاش کرنے کے لیے را سے فنڈنگ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم اعلیٰ نظر کو جو انڈین قونصلیٹ کی طرف سے افغانستان سے جو انڈین پاسپورٹ ملا وہ کس لیے ملا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مظلوم ہیں. دوسرے طرف سے آپ لوگوں کی تصویریں اعلیٰ نظر کے ساتھ ہیں. یہ تمام میڈیا کو میں دکھانا چاہتا ہوں. سمیع الدین بلوچ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تصویریں ایک دہشت گرد کیمپ میں ہے اور دہشت گرد اعلیٰ نظر جب اب تربت میں جس نے ہمارے مزدوروں کو شہید کیا اور بی ایل ایف کے نام سے قبول کر دیا. میں چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالاچ کے لیے اگر جوڈیشل کمیشن آپ نے بنایا ہے ہمیں قبول ہے. آپ تربت کے ان مزدوروں کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنائے جن کو شہید کیا گیا اور بی ایل ایف نے مان لیا. آپ ان کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں. میرے بھائیوں جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے انڈیا خاص کر بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہے اور اس کے تانے بانے انڈیا اور را سے ملتے ہیں. اس کی موجودہ مثال امام شمبے سے آپ پوچھ لے اور اب کچھ دن پہلے سرفراز بنگلزئی نے سرنڈر کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ فی بندے کو مارنے کے لیے ہمیں را پیسے دیتا ہے ہمیں پیمنٹ کرتا ہے. تو آپ کو پتا ہو کہ یہ پوری جنگ جس طرح سے چل رہا ہے اس میں ہمارے دشمن ممالک ملوث ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ میں میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مظلوم نہیں بنے. آپ دہشت گردوں کے دوست ہیں. آپ کی تصویریں دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. ہم مظلوم ہیں. مظلومیت کی دعویٰ ہم کریں کہ ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہیں ہمارے گھروں سے لاشیں نکلے ہیں. اسی لیے میڈیا حضرات کو میں پھر بلوچستان کی دعوت دوں گا. میں بلوچستان کی چپے چپے پہ تمام اسلام آباد کی میڈیا کو بلاؤں گا اور وہاں پہ دکھاؤں گا کہ آپ دیکھ لیں ان دہشت گردوں تنظیموں کی ظلم اور انہوں نے جتے بنائے ہیں. دہشت گردوں کی اپنی عدالتیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ انڈین ایجنسی را ملوث ہے. میں نام لے کے کہتا ہوں را جو ہمیں سبوتاش کرنا چاہتا ہے جو ہمارے سی پی ایک کو ختم کرنا چاہتا ہے جو بلوچستان کو پاکستان سے توڑنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو بھی بلوچستان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کو شہید کیا جاتا ہے. یہ شہادتیں ہم دیتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس پاک وطن پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. جی